السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیفس نالجز، میں ہوں محمد شیخ قدیر، آپ کا قاری، آپ کا ٹیچر اور آپ کا دوست۔ تو آئیے ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے مخارج میں آپ کو مخارج کی جگہیں اور نام وغیرہ بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اسکرین پر سامنے ایک نقشہ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کے منہ کا نقشہ ہے، آپ کے منہ کے اندر کا نقشہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک سائڈ کے دانت ہے، یہ سائڈوں میں جو آپ کو دکھ رہے ہیں، اور یہ بیچ کا حصہ ہے، اور یہ زبان کا حصہ ہے، اور یہ حلق وغیرہ ہے، اور نیچے یہ حلق نیچے تک ہے۔ بالکل آپ کو یہ پورا بتایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو میں دانتوں کے نام سارے کے سارے اور ہر حروف کا مخرج جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس نقشے کے علاوہ جو ہماری حروف ہیں ان کے مخارج ہیں ان کو بھی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج۔ تو آئیے ہمارے چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر خرچ کو اچھی طرح سے جان سکیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے دانتوں کا نقشہ۔ جو دانت ہیں ہمارے 32 دانت ہوتے ہیں، یعنی 16 نیچے کے 16 اوپر کے، اور ایک سائڈ نیچے کے 8 دوسری سائڈ 8۔ تو آئیے یہاں پہ گنتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 جی۔ اسی طرح یہ 8 دانت اس سائڈ پہ بھی ہوں گے، اوپر بھی ہوں گے اور سائڈ میں بھی ہوں گے، اور یہ زبان کے علاوہ اس سائڈ میں خالی جگہ ہوگی، اور یہ جو بیچ کا ایریا ہے یہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، کوا جو ہمارے گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے، ہم جس کی وجہ سے آواز نکالتے ہیں۔ آئیے جب چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم دانتوں کے نام پڑھتے ہیں۔ سنایا، سنایا آگے کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، چاہے یہ اوپر کے ہوں یا نیچے کے ہوں، اور اوپر کے بھی 2 دانت اور نیچے کے بھی 2 دانت بالکل سامنے والے سنایا یہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد رباعی، رباعی ان کے ساتھ ساتھ میننگ بھی لکھی ہوئی ہے۔ سنایا کے دانت میننگ دیکھیں تو سنایا کا لفظی معنی ہے 2 دانت، اور رباعی کا معنی ہے جو پڑھ، جو پڑھ۔ اس کے معنی تو ہمیں پتہ نہیں کہتے کس کو ہے، خیر بس ہم نے یاد کر لینا ہے، اور یہ بہت بتائیں گے آپ نے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اس نقشے کو، اور وہ جو اگلی بات ہوگی اس کو بھی۔ اس کے بعد ایک دانت ہوتا ہے ہمارا نوک والا، آپ لگا کے چیک کیجیے، نوک والا دانت ہے، 4 دانت ہوں گے جی بالکل۔ جو کارنیورس اینیملس ہوتے ہیں، گوشت کھانے والے، ان کے دانت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اب آ جائیں ضاحک، ضاحک کا لفظی معنی ہے ہنسنے والا۔ اس کے بعد جو نوک والے کے بعد جو پہلا داڑھ ہوتا ہے ہمارا، اس کو کہتے ہیں ضاحک۔ اس کے بعد ہمارے 3 داڑھ ہوتے ہیں لگاتار، طاحن، پیسنے والا پیسنے والا پیسنے والا۔ اس کے بعد جو آخری ہماری عقل داڑھ ہوتے ہیں، نام آپ نے یاد کر لیے۔ اس کے علاوہ زبان کی نوک اور یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیجیے جو حروف بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ کہاں کہاں سے ادا ہوئے ہیں، با میم فا واو۔ اس کے بعد تا دال ثا، تا دال تا زا صاد سین لام نون را یا شین جیم کاف قاف، اور یہ دونوں سائڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ دونوں سائڈ سے ادا ہو سکتا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حلق کا نقشہ، حروف حلقی، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک یہ حصہ، ایک یہ حصہ، ایک یہ حصہ۔ اوپر والے 2 حصوں میں آپ کو دیکھیں غین اور خا لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور دوسرے بیچ میں عین اور حا، اور حلق کے نیچے والے حصے سے ہوتے ہیں ہا، ہا اور حمزہ، مطلب واو یہ جو ہوتے ہیں نا حروف مدہ کا مخارج، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ ایک اور مخرج ہوتا ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا، جس سے ہم گنہ کرتے ہیں، یہ جو ہماری آواز آ رہی ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا آپ نے، تو آئیے اس کو ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج۔ سبسکرائب نہیں کیا تو آئیے چلتے ہیں دوسرے جی۔ آئیے حروف کے مخارج، تو آئیے آپ کو ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں مخرج کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہاں سے ادا ہوتا ہے، اب وہ آپ کو یہاں پہ ریٹن میں سارے چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کو انگلش میں چاہیے مل جائے گی، اسی کے بعد اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو انگلش میں مل جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کا مختلف اقوال ہے۔ حضرت امام بن خلیل احمد فرہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں مخارج۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ القاب اور مخارج یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کے جو 6 حروف ہیں، یہ دیکھیے 3 حروف ہیں لیکن مخارج مختلف ہیں، ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف حلقیہ۔ اب ان کا جو مخرج ہے وہ ہے حلقی مخارج۔ مخارج کتنی طرح کے ہیں یہ دیکھیے، آپ کو بتاتا ہوں، مخارج ہیں جو کہ 17 ہیں۔ تو سب سے پہلی طرح جو ہے مخارج کی، اس کے اندر حلقی مخرج ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف، اور ان کو کہا جاتا ہے ہا کی۔ تو یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی نیچے کا حصہ، جب آپ ان کو ادا کریں تو آپ کو وائبریشن بھی فیل ہوگی اپنے حلق کے نیچے، حمزہ اور ہا۔ دیکھیے گا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ عین ہا۔ اس کے بعد حلق کے اوپر والے حصے سے جو ادا ہوتے ہیں وہ ہیں 2، یہ خا، غین اور خا۔ اس کے بعد لسانی مخارج، یعنی زبان کے مخرج کتنے ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مخارج ہیں زبان کے، اور 3 مخارج ہیں حلق کے۔ تو یہ ہم اب دوسری کے ساتھ، تو آئیے ان کو حروف لہویہ کہتے ہیں، اور ان دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے تو موٹا والا جو ہے قاف، اس کا مخرج ہے، یہ زبان کی جڑ، اور دیکھیے گا قاف۔ اس کے بعد آ جائیں کیف، یہ باریک والا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نقطے والا جو موٹا پڑا جاتا ہے وہ نرم حصے سے، اور جو باریک پڑا جاتا ہے وہ سخت تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 3 ہے، ان میں تھوڑی سختی بھی ہوتی ہے، کس طرح یہ دیکھیے گا، سنیے گا اس کو اور ادا کر یا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف حافیہ،
جی ہاں، جو دونوں سائڈوں پہ لکھا ہوا تھا نا وہ ہے دود، اس کو نہ ضاد پڑھا جاتا، دود پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں یہ دود ہے، کہتے ہیں لغت العربیہ لغت الدود، یہ اعظم اللغات وہی لغت دود ہے یا ضاد ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ دود ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑا ہی نہیں، ضاد اردو میں ہے، اگر آپ ضاد پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں کیونکہ جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تین حروف ہیں لام نون اور را، یہ حروف طرفیہ ہیں، ان تینوں کا مخرج الگ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے لام دواحق سے ثنایا تک کے مسحوروں سے ادا ہوتا ہے۔ دواحق اور ثنایا آپ یہ دانتوں کے نقشے میں ثنایا بھی دانت کا نام تھا، ان کے مسحوروں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کے نیچے جو مسحورہ ہے نا وہاں سے ادا ہوتے ہیں، لام وہاں زبان ٹکراتا، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ یہ بھی دانتوں کا نقشہ آپ کو میں نے اسی وجہ سے پہلے دکھ پہ جا کے دے سکتے ہیں، ویڈیو کو ریمائنڈ کر کے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی دانت ہے، اور کافی دیر تک آپ کو دکھاتا رہا تھا، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے را، را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حروف نطعیہ، یہ تین حروف ہیں، ان کا بھی مخرج الگ سے دکھایا تھا نقشوں میں، یعنی تو، دال اور تا، یہ ہیں۔ اس کے علاوہ حروف لسویہ یہ تین ہیں، یہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں تھوڑے، ذو، ذال اور ثا کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حروف صفیریہ یہ سیڑھی والے حروف ہیں، یعنی ان کی ادائیگی میں سیڑھی کی آواز آتی ہے، تو یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے عود، ز اور سی۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف شفویہ، سب سے پہلے فا، اور یہ مخارج شفوی، سب سے پہلے ہے فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تہ حصے سے ادا ہوتا ہے، فا فا ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ با، میم اور واؤ، ان تینوں کا مخرج یہ لکھا ہوا ہے، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، با میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واؤ دونوں ہونٹوں کو گول آئی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے۔ اب جب الف واؤ اور یا ان سے پہلے ان کے موافق حرکت ہوگی اور یہ ریپٹر میں کلیئرلی پڑھا لیا جائے گا، اس کی مشق بھی کرائی جائے گی، تو جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ جو ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ، اور مخرج گنہ کیا ہوتا ہے، ناک میں آواز کو چھپانا، یہ بھی آپ آگے چل کے پراپرلی ادا کریں گے۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا اردو میں، اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو انگلش میں بھی یہ سب بتائیں گے، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کریں اور ہماری قرآن۔ آئیے اب انہی مخارج کو ہم ایک دفعہ انگلش میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مدنی قاعدہ، places of front of the word makhraj is the point of exit. In terms of tajweed, the place where an Arabic letter is pronounced have different opinions regarding Aima. Sorry, it's not an animal, it's an Aima. Khalil bin Ahmad Faridi, radiallahu ta'ala anhu, and majority of Aima, they are 17. So here is like makharij. First of all, halaqiyah letters, there are 6 halaqiyah letters. The makhraj of Ain, Hamza, throat, and Ain and Ha is pronounced from the middle part of the throats. And Ghain, the next is Lisani makharij. It's related to your tongue. Lihawiya makhraj is its point of exit is pronounced from the root of the tongue touching the soft part of the pit, top of the mouth letter. It's a slim letter. It's kaf pronounced from the root of the tongue touching the hard part of the plate, top of the mouth. And then shajariyah letters ya, sheen, and jim pronounced a mouth. And then dod. It's a hafiyah letter pronounced from the teeth. So next one is tarafiyah letters. Here are 3 tarafiyah letters. First of all, lam, pronounced from the edge of the tone, pronounced from the tip of the tongue, touching the gums of the top 4 teeth. And then ra, pronounced of the top front 4 teeth. And then nitiyah letters. Here are 3 nitiyah letters. This is ta, dal, and ta, 2 front teeth. And then lisawiyah letters. Za, zal, wasa, pronounced from the 2 front teeth. And then is safiriyah letters. It's called vessel. Safir is a vessel. Okay, there are 3 seen, pronounced from the tip of the tongue, touching the inner edge of the top 2 and bottom 2 front teeth. Shafawi makharij letters. First of all is fa, pronounced from the edge of the 2 upper front teeth, touch, pronounced from the wet part of both lips. Mim, pronounced from the dry part of both lips. Waw, pronounced by the rounding of both lips. Here is a jawfi makharij. Jawf dahan is called the waw mada yabda. Jawf or dahan, jawf of dahan. That is empty space of the mouth. It is the makhraj of ghunna, nasalization. Okay, so subscribe our channel Shifts Knowledges and be connected with us. نے تمام حروف تہجی کے عربک الفابیٹس کے مخارج سیکھ لیے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کیجیے، یاد کرنے ہیں الفابیٹس اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور ان کی کیٹیگریز بھی ساری الگ کرنی ہے، کچھ حروف سٹی والے ہیں، کچھ حروف موٹے پڑے، جو کیٹیگریز نیکسٹ کلاس میں الگ کر کے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اگر ہمارے چینل شیئرس نالج کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ اس قرآن کلاس کا ابھی تک حصے اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مع السلامہ، الی اللقاء۔